موت ایک ایسا پل ہے جو دوست کو دوست کے ساتھ ملاتا ہے. موت ایک ایسا پل ہے جو دوست کو دوست کے ساتھ ملاتا ہے. یہ موت سے کراہت، ناپسندیدگی، موت کو برا سمجھنا، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے جنہوں نے اپنے کرتوتوں کا پتا اگو پتا بے شکنجا چڑھنا. ہم کہتے ہیں موت بڑی بری چیز ہے، یہی دنیا میں رہیں، زندگی بڑی اچھی ہے. یہ ہمارے لیے ہے. اور جنہوں نے اپنی زندگیاں شریعت کے مطابق گزاری اور تقوی اختیار کیا، وہ تو رب کے پیغام کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں. ان کے لیے موت کیا ناپسند ہے. میں تو خدا کی قسم، یہ ماضی قریب میں مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کراچی والے، یہ جنہوں نے ضرب مومن اور اسلام اخبار شائع کر کے دنیا صحافت میں دیندار لوگوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور بڑا انقلابی آدمی تھا. یہ تو اس دور کا آدمی ہے، ابھی فوت ہوئے 5-6 سال ہوئے. میں نے ان کی کتاب میں پڑھا کہ میری عمر 63 سال سے بڑھ گئی ہے اور میں فکر مند رہتا ہوں کہ اللہ کا پیغام کیوں نہیں آتا. تو اس دور کا بندہ ہے جو کہتا ہے میں اس انتظار میں ہوں کہ اللہ کا پیغام آئے. تو جو نیک آدمی ہوتے ہیں، صالح، جن کو آگے نظر آتے ہیں جنت کے نظارے، ان کے لیے موت کوئی بری چیز ہے. توفۃ المومن الموت. اور انبیاء پہ میت کا اطلاق کرنا یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، کوئی گستاخی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان کے بارے میں فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے فیصلہ کیا سلیمان پر موت کا. قرآن کہتا ہے حضرت یعقوب کے بارے میں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. اور یہودیوں، کیا تم اس وقت موجود تھے جب آئی تھی یعقوب پر. نبی پاک کے بارے فرمایا گیا انکا میتون، انہم میتون. میرے پیغمبر آپ پر بھی موت آنے والی ہے اور ان پر بھی موت ہو. افائن ماتا افائن ماتا افائن متا، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں میاں. اور اگر یہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو پھر چلیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہیں مسجد نبوی میں. جو کہے گا نبی پاک کا انتقال ہوا میں اس کی گردن قلم کر دوں گا. کوئی آپ پر موت نہیں آئی، آپ پر غشی آئی ہے جس طرح حضرت موسیٰ پہ آ گئی تھی. آپ ابھی اٹھیں گے، منافقوں کے سر قلم کریں گے، خبردار کسی نے کہا کہ موت آ گئی ہے. حضرت عمر بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ میرا خیال یہ تھا کہ آپ پر موت تو آئے گی لیکن ہم سب کے بعد. میرا خیال یہ تھا کہ آپ پر موت تو آئے گی لیکن ہم سب کے بعد. ابھی تو آپ نے بہت سارے کام کرنے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، مسجد نبوی میں سے گزرے، یہ سارا منظر دیکھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مقدسہ میں تشریف لے گئے. آپ کا جسد اقدس ایک سفید چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا. حضرت صدیق اکبر نے آپ کے چہرے پر انوار سے چادر کو ہٹایا اور آپ کے ماتھے کو چوما، بوسہ دیا آپ کے ماتھے پر. اور حضرت صدیق اکبر نے وہاں کھڑے ہو کے کہا تبتا حیم و میتا. کس نے کہا؟ تبتا حیم و میتن. میرے پیارے پیغمبر تیری زندگی بھی پاکیزہ تھی، تیری موت بھی پاکیزہ. تو یہ سب سے پہلے میت کا لفظ نبی پاک پر کس نے استعمال کیا؟ تو یہ توپوں کا رخ ہماری طرف مڑتا ہے، کسی دن ان کی طرف موڑ کے شین کے ساتھ کھڑے ہو جائے. جس طرح وہ صدیق اکبر کو گالیاں نکالتے ہیں، تم بھی ذرا کچھ کہو صدیق اکبر کہ یہ گستاخی کیوں کیا اس نے.
پھر باہر آئے، اجلس یا عمر، بیٹھ جاؤ، اللہ رسلک یا عمر، انہی قدموں پہ بیٹھو اور میری بات سنو۔ حضرت عمر سنتے ہی نہیں، حضرت ابوبکر نے خطبہ شروع کیا، فحمد اللہ کی حمد و ثنا کی، ثم صلی علی النبی، پھر نبی پاک کی ذات گرامی پہ تحفہ درود و سلام پڑھا، ثم قال، پھر فرمایا ایھا الناس، اب سارے صحابہ ابوبکر کے پاس جمع ہو گئے، کیوں؟ یہ اندر سے ہو کے آئے ہیں، یہ صحیح صورتحال بتائیں گے۔ ایھا الناس، اوے لوگو، من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم میں سے محمد عربی کی عبادت کرتا ہے اور ان کی پوجا پاٹ کرتا ہے، وہ کان کی کھڑکیاں کھول کے سنے، فإن محمدا قد مات۔ مات کا کیا میں نے، یہ کون کہہ رہا؟ اور مسجد نبوی میں کہہ رہا، نبی پاک کے ممبر پہ کہہ رہا، صحابہ کے سامنے کہہ رہا۔ کسی صحابی نے تو جواب میں نہیں کہا یہ تو ظاہری موت ہے، تم کون سی موت سمجھ رہے ہو؟ کوئی صحابی نہیں بولا من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا معبود ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت نہیں آئی۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ابو بکر جن لوگوں کے سامنے خطبہ دے رہے ہیں ان میں سے کوئی تھا نبی پاک کی عبادت کرتا؟ کوئی ایک آدمی ان میں تھا جو نبی پاک کی عبادت کرتا ہو؟ تو پھر یہ کیوں کہا جو تم میں سے محمد عربی کی عبادت کرتا ہے؟ ابو بکر کی خطابت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کیوں کہا جب ایک بندہ بھی نبی پاک کی عبادت کرنے والا نہیں تھا؟ یہ اس لیے کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ موت نہیں آئی، تم معبود سمجھتے ہو، اس لیے کہ موت تو کس پہ نہیں آنی؟ معبود پہ نہیں آنی، تو تم اپنے نبی کو معبود سمجھتے ہو؟ معبود سمجھتے ہو تو پھر تو موت نہیں آنی، اور اگر معبود نہیں محبوب سمجھتے ہو تو پھر کان کی کھڑکیاں کھول کے سنو، ان محمدا قد مات۔ موت کا لفظ، ماتا کا لفظ، میت کا لفظ نبی پاک پر استعمال کیا ہے، کس نے؟ اللہ اکبر اللہ۔ یہ دلیلیں نہیں ہوتی، یہ ڈھکوسلے ہوتے ہیں۔ لوگوں سے پوچھنا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں ہاں جنت ہے۔ وہ جہاں نبی پاک دفن ہے وہ جنت ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں جی بالکل جنت ہے۔ پھر لوگوں سے پوچھتے ہیں جنت میں مردے ہوتے ہیں کہ زندہ ہوتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی جنت میں تو مردے نہیں ہوتے، جنت میں تو زندہ ہوتے ہیں۔ تو پھر زندہ ہے نا، یہ ہے دلیل کی۔ توڑ دے اس کو۔ اللہ اکبر اللہ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت ہے اور جنت میں مردے نہیں ہوتے، تو 3 دن کے لیے تو وہ بھی قائل ہیں کہ سوموار کو آپ کی روح مبارک نکلی اور بدھ کے دن آپ کو دفن کیا گیا، تو جب آپ کو غسل دیا جا رہا تھا، جنازہ پڑھا جا رہا تھا، دفن کیا جا رہا تھا، کیا سمجھ کے بولتے کیوں نہیں؟ صحابہ نے جو نبی پاک کو دفن کیا قبر منور میں، کیا سمجھ کے؟ تو 14 صدیاں تو جنت میں مردہ نہیں رہ سکتا، 1 گھنٹہ رہ سکتا ہے؟ 1 دن رہ سکتا ہے؟ تو پھر یہ تو کوئی تمہاری دلیل نہ ہوئی۔ تمہاری دلیل تو یہ تب بنے جب آپ ایک لمحے کے لیے بھی موت نہ مانیں، جبکہ آپ بھی قائل ہیں کہ سوموار کو آپ کا انتقال ہوا، صحابہ نے آپ کو غسل دیا، آپ کا جنازہ پڑھا اور آپ کو قبر منور میں دفن کیا، تو 3 دن کے لیے تو آپ بھی میت سمجھ رہے ہیں۔ تو اگر 3 دن جنت میں مردہ رہ سکتا ہے نا، تو 14 صدیاں بھی رہ سکتا ہے۔ یہ
जन्नत है और जन्नत में मुर्दे